بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نصف صدی سے زائد عرصہ تک فضل عمر ہسپتال ربوہ میں طبی خدمات اور خدمت انسانیت بجا لانے والے واقف زندگی ماہر آرتھوپیڈک اور جنرل سرجن محترم صاحبزادہ ڈاکٹر مرزا مبشر احمد صاحب وفات پا گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ احباب جماعت کو نہایت افسوس اور دکھ کے ساتھ یہ اطلاع دی جاتی ہے کہ نصف صدی سے زائد عرصہ تک فضل عمر ہسپتال ربوہ میں طبی خدمات بجا لانے والے واقف زندگی پاکستان کے معروف اور ماہر سرجن محترم ڈاکٹر صاحبزادہ مرزا مبشر احمد صاحب مورخہ 29 مئی سن 2023 بروز سوموار الصبح 1 بجے طاہر ہارٹ انسٹیٹیوٹ ربوہ میں بعمر 79 سال وفات پا گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آپ کچھ عرصہ سے جگر اور گردوں میں کینسر کے موذی مرض میں مبتلا تھے۔ 14 اپریل سن 2023 تک فضل عمر ہسپتال میں طبی خدمات بجا لاتے رہے۔ 15 اپریل کو کمزوری اور طبیعت خراب ہونے کے باعث ہسپتال لے جایا گیا، جہاں مختلف ٹیسٹوں کے بعد کینسر کی تشخیص ہوئی۔ یہ کینسر ایسی قسم سے تعلق رکھتا تھا جو زیادہ پھیلنے والا اور جس کا علاج مشکل ہوتا ہے۔ کئی ٹیسٹ کیے گئے اور ادویات دی جاتی رہیں۔ خون کی منتقلی کے لیے مورخہ 11 مئی کو طاہر ہارٹ انسٹیٹیوٹ میں داخل کرایا گیا، لیکن طبیعت دن بدن خراب ہوتی گئی اور سنبھل نہ سکی۔ آپ کی صحت کو بحال کرنے کے لیے جملہ انسانی کوششیں کی گئیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی تقدیر غالب آئی اور آپ اپنے خالق حقیقی سے جا ملے۔ آپ کو آخری وقت تک اللہ تعالیٰ پر توکل رہا اور زیر لب دعائیں کرتے رہے۔ آپ کی نماز جنازہ اسی دن شام 6 بجے احاطہ بہشتی مقبرہ دارالفضل میں ادا کی گئی۔ ربوہ اور دور و نزدیک کے اضلاع سے آنے والے احباب سے احاطہ کچاکچ بھرا ہوا تھا۔ آپ کو بہشتی مقبرہ کی اندرونی 4 دیواری میں آپ کی والدہ محترمہ صاحبزادی محمودہ بیگم کے صاحبہ کے ساتھ بالکل ساتھ دائیں طرف سپرد خاک کیا گیا۔ قبر تیار ہونے پر اجتماعی دعا ہوئی، جس میں 4 دیواری کے اندر موجود احباب سمیت اس کے ارد گرد کھڑے ہزاروں احباب شامل ہوئے۔ نظم و ضبط کو قائم رکھنے کے لیے ربوہ کے مستعد خدام و اطفال نے جاں فشانی سے اپنے فرائض ادا کیے۔ بزرگوں کے بیٹھنے کے لیے کرسیوں کا انتظام تھا۔ ٹھنڈا پانی پلانے کی ڈیوٹی اطفال نے سر انجام دی۔ آپ کی اقامت گاہ سے بہشتی مقبرہ تک جنازہ ایمبولنس میں لایا گیا۔ نماز جنازہ کے بعد 4 دیواری تک چارپائی پر لے جایا گیا، جس کے ساتھ لمبے بانس لگائے گئے تاکہ زیادہ سے زیادہ احباب کندھا دے سکیں۔ محترم صاحبزادہ مرزا مبشر احمد صاحب حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے بڑپوتے، حضرت خلیفۃ المسیح الثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پوتے اور محترم صاحبزادہ ڈاکٹر مرزا منور احمد صاحب، جو فضل عمر ہسپتال کے چیف میڈیکل آفیسر اور اس کی ترقی میں آغاز سے ہی مومد و معاون رہے، ان کے بیٹے تھے۔ اسی طرح آپ حضرت نواب مبارکہ بیگم صاحبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور نواب محمد علی خان صاحب رضی اللہ عنہ کے نواسے تھے۔ آپ مورخہ 28 دسمبر سن 1943 کو قادیان میں پیدا ہوئے۔ ابتدائی تعلیم کے مراحل تعلیم الاسلام ہائی اسکول ربوہ اور تعلیم الاسلام کالج سے مکمل کرنے کے بعد آپ نے کنگ ایڈورڈ میڈیکل کالج لاہور سے 1968 میں MBBS کی ڈگری حاصل کی۔ ہاؤس جاب کے بعد آپ کی شادی 14 اپریل سن 1968 کو محترمہ صاحبزادی امت الرقیب بیگم صاحبہ بنت مکرم صاحبزادہ مرزا حمید احمد صاحب حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ کی نواسی اور حضرت مرزا بشیر احمد صاحب رضی اللہ عنہ کی پوتی کے ساتھ عمل میں آئی۔ حضرت خلیفۃ المسیح الثالث رحمہ اللہ تعالیٰ نے نکاح پڑھایا۔ آپ کا تقرر 30 نومبر 1968 کو فضل عمر ہسپتال ربوہ میں بطور ڈپٹی چیف میڈیکل آفیسر ہوا۔ اس طرح آپ نے بطور واقف زندگی اپنی خدمات کا آغاز کیا۔ کچھ عرصہ یہاں کام کرنے کے بعد مزید تعلیم حاصل کرنے کے لیے UK تشریف لے گئے۔ رائل کالج آف سرجنز ایڈنبرا میں FRCS فیلو آف رائل کالج آف سرجنز کرنے کے لیے داخلہ لیا۔
اس دوران کچھ عرصہ کے لیے ربوہ تشریف لائے اور پھر تعلیم کا سلسلہ جاری رکھنے کے واسطے واپس چلے گئے۔ جنرل سرجری میں FRCS کی ڈگری مکمل کرنے کے بعد UK میں مختلف شہروں کے علاوہ ہائی ویکوم میں بھی عملی تجربہ حاصل کرنے کی غرض سے 1 سال تک رکے رہے اور دسمبر 1977 میں ربوہ تشریف لے آئے۔ ان دنوں فضل عمر ہسپتال کے چیف میڈیکل آفیسر آپ کے والد محترم صاحبزادہ مرزا منور احمد صاحب تھے۔ ان کی سربراہی میں آپ نے سرجری کا شعبہ سنبھالا اور 45 سال تک اسی شعبہ میں کامیابی کے ساتھ ایسی فقید المثال خدمات سر انجام دیں کہ ایک زمانہ آپ کا قائل ہو گیا۔ فضل عمر ہسپتال میں آپ کا کل عرصہ خدمت 54 سال 6 ماہ اور 27 یوم ہے۔ آپ ہسپتال کے شعبہ سرجری کے سربراہ ہونے کے ساتھ ساتھ 1999 سے انتظامیہ کمیٹی فضل عمر ہسپتال کے کارکن تھے اور اس وقت ڈائریکٹر پروفیشنل سروسز کے فرائض بھی سر انجام دے رہے تھے۔ ہسپتال کی ڈیولپمنٹ کے لیے حضرت خلیفۃ المسیح کی طرف سے جو بھی کمیٹیاں بنائی گئیں ان کے آپ ممبر رہے۔ آپ اس وقت صدر کمیٹی بورڈ کے طور پر بھی خدمت کی توفیق پا رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو دست شفا عطا ہوا تھا۔ اسی وجہ سے پاکستان بھر کے دور و نزدیک کے شہروں سے مریض آپ سے علاج کرانے کے لیے آتے اور شفا یاب ہو کر واپس جاتے۔ آپ کا مریض کو دیکھنے اور علاج کرنے کا ایک خاص انداز تھا۔ تفصیلی چیک اپ کر کے اور ٹیسٹوں کو دیکھ کر آپریشن یا ادویات دینے کا فیصلہ کرتے۔ پاکستان میں آپ کی مقبولیت کا اندازہ لگانے کے لیے ایک مرتبہ کسی نے بیرون ملک سے ڈاک کے لفافے پر مکمل ایڈریس کی بجائے صرف آپ کا نام اور پنجاب پاکستان لکھ کر بھیجا، جو بغیر رکاوٹ کے آپ تک پہنچ گیا۔ مجلس خدام الاحمدیہ مرکزیہ اور مجلس انصار اللہ پاکستان کی مجالس عاملہ میں بھی آپ کی خدمات یاد رکھنے کے قابل ہیں۔ مجلس خدام الاحمدیہ مرکزیہ میں آپ محتمم خدمت خلق اور محتمم بیرون رہے، جبکہ مجلس انصار اللہ میں قائد ایثار کے طور پر آپ کو خدمت کا موقع ملا۔ 1983 سے تا حیات آپ وقف جدید انجمن احمدیہ کے ممبر رہے۔ بوقت وفات آپ وقف جدید کے سینئر ترین ممبر تھے۔ آپ بہت غریب پرور اور محبت و شفقت کرنے والے انسان تھے۔ مستحقین کا علاج مالی امداد کے ذریعے خود کر دیتے، حتیٰ کہ ہسپتال کی پرچی کے پیسے بھی خود ادا کرتے۔ اگر ضروری ہوتا تو دیگر مالی امور میں امداد بھی کر دیتے۔ بعض اوقات مہنگے آپریشنز کے اخراجات بھی خود اٹھا لیتے۔ گھر میں کام کرنے والوں کو کبھی سخت الفاظ میں مخاطب نہیں کیا۔ غریب بچیوں کی شادیاں ذاتی خرچ پر کرائیں۔ صرف اتنا ہی نہیں بلکہ ان کے سسرال جانے کے بعد بھی عیدوں اور خوشی کے مواقع پر ان کا خیال رکھا کرتے تھے، اور اگر بچیوں کا کوئی مسئلہ ہوتا تو اس کو بھی حل کرا دیتے تھے۔ بہت سے غیر از جماعت افراد افسوس کے لیے آپ کے گھر آ رہے ہیں اور اپنے انداز سے محترم ڈاکٹر صاحب کی خوبیوں اور خدمت انسانیت کا تذکرہ کر رہے ہیں۔ ان میں اکثر نے کہا کہ وہ ہمارے ڈاکٹر نہیں بلکہ محسن تھے۔ ان کی صفات ان کے کردار سے عیاں ہوتی تھیں۔ یہ بات صحیح ہے کہ آپ احمدیت کی تعلیمات کا چلتا پھرتا نمونہ تھے، جن کے کردار سے ایک مخلص احمدی کے اوصاف جھلکتے تھے۔ بعض طلباء کی تعلیمی امداد جاری کر رکھی تھی اور بڑی کلاسوں کے طالب علموں کی فیسوں کی ادائیگی بھی خود کر دیتے۔ آپ کے گھر کے دروازے اور ٹیلی فون کی گھنٹی دن میں کئی مرتبہ بجتی رہتی۔ شفا حاصل کرنے کے علاوہ مختلف کاموں کے لیے اپنے اور غیر آپ کے پاس آتے، لیکن آپ ہمیشہ ان کو خوش دلی اور شفقت سے ملتے اور پوری کوشش کے ساتھ مسائل حل کر کے بھیجتے۔ گھر میں اگر کوئی بچہ ان باتوں سے پریشان ہوتا اور ان غریبوں کو کچھ کہتا تو اس کو پیار سے سمجھاتے کہ غریبوں اور مسکینوں کو ایسا نہیں کہا جاتا بلکہ محبت سے پیش آتے ہیں۔ آپ کا دوسروں کو سمجھانے کا اپنا انداز تھا۔ آپ ہمیشہ جیب میں پیسے رکھتے تاکہ اگر کسی مستحق کو دینے پڑیں تو فوراً دیے جا سکیں۔ چنانچہ آخری بیماری کے عرصے میں بھی ان کی جیب میں رقم موجود رہی جو وفات کے بعد نکالی گئی۔ آپ کے بہت سے شوق ایسے تھے جن کو آپ فارغ اوقات میں انجام دیا کرتے تھے۔ پھولوں کا بہت شوق رکھتے تھے، بیرون ممالک سے بیج منگواتے اور گھر کے سبزہ زار میں ان کی کاشت کرتے اور مختلف کامیاب تجربات کے ذریعہ اپنا مطلوبہ ہدف حاصل کرتے۔
روا سمیت لاہور کی نرسریوں کو ان پھولوں کی پنیری اور پودے تحفہ کے طور پر دیتے۔ گلشن احمد نرسری روا کی دسمبر 1998 میں پہلی گل داؤدی کی نمائش اور مارچ 1999 میں موسمی پھولوں کی نمائش میں بہت شوق سے حصہ لیا اور محظوظ ہوئے۔ آپ کو زمینداری کے معاملات کا خوب علم تھا۔ جب کبھی اپنی زمینوں پر جاتے تو فصلوں کا تفصیلی جائزہ لیتے اور ہدایات سے نوازتے۔ اکثر زمیندار اچھی فصل حاصل کرنے کے لیے آپ سے رہنمائی لیا کرتے تھے۔ آپ کو فوٹوگرافی کا بھی بہت شوق تھا۔ بتایا کرتے تھے کہ ان کے پاس خلفائے سلسلہ اور جماعت کی بہت سی اہم تاریخی اور نایاب تصاویر کا ذخیرہ موجود ہے۔ اس کے علاوہ شکار پر بھی باقاعدہ جایا کرتے تھے۔ خوش لباس اور خوش وضع ہونے کی وجہ سے جہاں جاتے لوگوں کے مرکز نگاہ ہوتے۔ آپ کوٹ کی جیب کا رومال، ٹائی وغیرہ کا انتخاب بہت اچھے انداز سے کرتے۔ کسی تقریب میں جانے سے پہلے خوب اہتمام سے تیار ہوتے۔ وفات سے چند دن پہلے بھی آپ کو اپنے لباس کی فرنٹ جیب کے رومال کا خیال تھا۔ اپنے چھوٹے بیٹے سے اس کی موجودگی کا پوچھتے رہے۔ ایسی نستعلیق انداز کی شخصیات اور خوبیوں کے مالک افراد روز روز پیدا نہیں ہوا کرتے۔ آپ کے پسماندگان میں اہلیہ محترمہ صاحبزادی امت الرقیب بیگم صاحبہ کے علاوہ 2 بیٹے محترم مرزا بشیر الدین فخر احمد صاحب نیدرلینڈز، محترم مرزا محمود احمد صاحب UK اور ایک بیٹی محترمہ امت العلی زینوبیہ صاحبہ اہلیہ محترم مرزا محمود احمد صاحب UK شامل ہیں۔ اللہ تعالیٰ محترم صاحبزادہ صاحب مرحوم سے مغفرت کا سلوک فرماتے ہوئے جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، آمین۔ ادارہ الفضل انٹرنیشنل سیدنا امیر المومنین خلیفۃ المسیح الخامس سید اللہ تعالیٰ بن نصر العزیز، خاندان مسیح موعود علیہ السلام اور مرحوم کے پسماندگان سے اظہار افسوس اور تعزیت کرتا ہے۔ آواز مرزا عمران احسن۔